بھائیوں مسلمان بڑی چیز ہے، وہ اللہ کا خلیفہ ہے، وہ اللہ کا نائب ہے، وہ اللہ کی طرف سے پیغمبر ہے۔ مسلمان کا یہ مقام ہے، مسلمان کی یہ عزت ہے، مسلمان کی یہ شرافت ہے۔ کب؟ جب وہ مسلمان بھی بنے، وہ اللہ کے حکم پر چلتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتا ہے، کوئی کام سنت کے بغیر نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے حضور نے فرمایا ہے من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، جو محبت کرے گا عمل کرتے ہوئے وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی دولت! ہم جیسے گنہگار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں چلے جائیں، حضور کے ساتھ جنت میں رہیں۔ ہماری تو یہ معراج ہے۔ اور کرنا کیا ہے؟ ہمالیہ کا پہاڑ سر پہ اٹھانا نہیں ہے۔ ہمالیہ کا پہاڑ سر پہ اٹھانا مشکل ہے، وہ کام نہیں ہے۔ سنت پر چلنا آسان ہے۔ کیا مطلب؟ جو کام تم کرتے ہو وہ حضور کے طریقے پر ہو۔ کھانا کھاتے نا، کھانا ایک جانور بھی کھاتا ہے، کھانا ایک غیر مسلم بھی کھاتا ہے، کھانا ایک مسلمان بھی کھاتا ہے۔ کھاؤ، سنت کے مطابق کھاؤ۔ کیا مطلب؟ دونوں ہاتھ دھو لو، دسترخوان بچھا لو، بسم اللہ پڑھ کے اپنی طرف سے کھاؤ، الحمدللہ پر ختم کرو۔ ہو گئی سنت۔ کیوں بھائی کیا مشکل ہے؟ آسان ہے نا؟ تو اس سے کیا ہوگا؟ آدھا گھنٹہ کھانا کھایا، وہ آدھا گھنٹہ عبادت میں لکھیں گے کہ اس آدمی نے آدھا گھنٹہ عبادت کی ہے، اور جو نعمتیں اللہ کی کھائی اس کا حساب نہیں ہوگا۔ دیکھا آپ نے؟ سنت کی برکت، کھانا مفت میں رہا، عبادت کا ثواب مل گیا، نعمتوں کا حساب معاف ہو گیا۔ آدمی سوتا ہے، ایک جانور بھی سوتا ہے، ایک غیر مسلم بھی سوتا ہے، ایک مسلمان بھی سوتا ہے۔ آرام سے سو۔ ذرا سونے سے پہلے وضو کرو، سورہ فاتحہ پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، 4 قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 4 قل پڑھو۔ اس کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھو، 30 پر 3 بار سبحان اللہ، 30 پر 3 بار الحمدللہ، 30 پر 4 بار پڑھ کر بدن پر ہاتھ پھیرو اور اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ کر سو جاؤ۔ صبح الحمدللہ پڑھ کر اٹھ جاؤ۔ کتنی دیر لگی؟ 5 منٹ، 10 منٹ لگی۔ ثواب کتنا؟ آپ رات کو 8 گھنٹے سوئے ہیں تو یہ 8 گھنٹے عبادت میں لکھے جائیں گے، اور ایک فرشتہ تمہارے سرانے کھڑے ہو کر وہ دعا کرے گا کہ یا اللہ اس کی حفاظت فرما، اور جنات سے، بلاؤں سے، سانپ و بچھوؤں سے حفاظت کرے گا۔ تم تو سو گئے نا، کوئی کیڑا مکوڑا سانپ بچھو آ کے کاٹ لے تو تمہیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ وہ فرشتہ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ دیکھا آپ نے سنت پر چلنے کا کیا برکت ہے؟ اسی طرح لباس، ساری دنیا لباس پہنتی ہے، مسلم و غیر مسلم، آپ بھی پہنو، حضور کے طریقے پر لباس سلاؤ۔ جب تک یہ بدن پر کپڑا رہے گا آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ کپڑے بھی پہن لیے، ثواب بھی مل رہا ہے، عبادت بھی ہو رہی ہے۔ دیکھا آپ نے؟ شادیاں کرتے رسم و رواج کے ساتھ نہ کرو، حضور کے طریقے پر کرو، تو یہ شادی بھی عبادت بنے گی۔ تجارت کرو، شوق سے کرو، وہ تجارت امپورٹ کرو، ایکسپورٹ کرو، دنیا بھر میں مال بیچو، کروڑوں روپیہ کماؤ، سب جائز ہے۔ شرط کیا ہے؟ حضور کی سنت پر کرو۔ حضور کی سنت کیا ہے؟ سچ بولو، امانت داری سے کام کرو، کوئی واپس لائے تو اسے لے لو، کوئی کھوٹ اور عیب ہو اسے دکھا دو،
کھوٹا مال چھپا کے مت بیچو، دھوکہ مت دو، جھوٹ مت بولو، سچ بولو، امانت داری سے کام کرو، عیب دکھا دو، واپس لائے تو لے لو، یہ سنت ہو گئی، اس کے مطابق تم کماؤ، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، پوری دنیا کے تم مالک بن جاؤ، جب بھی جائز ہے۔ اس پر کیا ملے گا؟ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھو گے تم، تجارت کی برکت سے تم نبیوں کے ساتھ اٹھو گے، صدیقین کے ساتھ اٹھو گے، اولیاء اللہ کے ساتھ اٹھو گے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اٹھو گے، امام ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اٹھو گے۔ وہ بھی تاجر تھے، امپورٹ اور ایکسپورٹ کرتے تھے، کپڑے کی دکانیں تھیں، بلکہ کپڑوں کے بڑے بڑے کارخانے تھے ان کے، لیکن سچائی تھی، امانت داری تھی۔ ایک کپڑا پھٹا ہوا تھا، اس کو الگ رکھا انہوں نے، اور نوکر کو بتایا کہ ایک پھٹا ہے کپڑا، کسی کو بیچو تو بتا کے بیچنا، یہ کہہ کر وہ نماز کو چلے گئے۔ خرید و فروخت میں گھاگ زیادہ ہو گئے، وہ کپڑا بھی کسی نے خرید لیا، نوکر کو پتہ نہیں چلا کس نے خریدا، پورے دام لے لیے، پورے پیسے لے لیے، عیب نہیں دکھایا۔ واپس آئے حضرت ابو حنیفہ، پوچھا وہ پھٹا کپڑا کہاں ہے؟ نوکر نے کہا بیچ دیا۔ کہا عیب بتایا؟ کہا نہیں بتایا، بھول گیا۔ کہا خدا تیرا ناس کرے، تو نے تو ہمارا ایمان برباد کر دیا۔ اس دن 25,000 کا بیپار ہوا تھا، اصل نفع سب خیرات کر دیا۔ ناجائز چیز نہیں لیا کرتے، مسلمان جائز اور پاکیزہ چیز کھایا کرتا ہے۔ اسلام پاک ہے اور وہ پاک روزی کھاتا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کلوا من الطیبات وعملوا صالحا۔ نبیوں کو حکم دیا اور مسلمانوں کو بھی حکم دیا پاک روزی کھاؤ، طیبات، کلمہ طیب ہے نا، کلمہ کیا ہے؟ پاک ہے، ایسی پاک روزی کھاؤ اور پاک عمل کرو۔ اللہ پاک ہے، پاکی کو قبول کرتے ہیں، ناپاکی کو قبول نہیں کرتے۔ تو یہ مومن و مسلمان کی تجارت ہے۔ دیکھا آپ نے، ایک کپڑا بیچا، اس کپڑے کی وجہ سے دن بھر کے بیپار پورا صدقہ کر دیا، اصل بھی صدقہ کر دیا، نفع بھی صدقہ کر دیا۔ یہ کہیں حرام روزی ہمارے پیٹ میں نہ چلی جائے۔ حرام روزی پیٹ میں جاتی ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، پھر بندہ کہتا ہے یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے انا لکل اجابہ، ارے خدا کے بندے تجھے کہاں سے قبولیت آئے گی؟ تیرا کھانا حرام کا، تیرا کپڑا حرام کا، قبول کہاں ہوگا؟ اپنے آپ کو پاک کر پہلے، تب تیرے اندر قبولیت آئے گی، ورنہ صرف زبانی جمع خرچ وہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کا دین پاک ہے، اللہ پاک ہیں، اللہ کے رسول پاک ہیں، اللہ کا دین پاک ہے، مسلمان بھی پاک ہے، وہ پاکیزہ روزی کھائے گا، وہ ناپاک نہیں کھاتا۔ وہ نماز کا اہتمام کرے گا، وہ نماز نہیں چھوڑتا۔ اللہ کو راضی کرنے والی، اللہ کو خوش کرنے والی چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میرے دل کی راحت نماز میں ہے، میری خوشی نماز میں ہے، اللہ کی خوشی وہ نماز میں ہے۔ سن رہے؟ سب سے پہلے اللہ نے نماز فرض کی، قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ جس کی نماز پوری نکل آئے گی اللہ سارا حساب معاف کر دیں گے، اور جس کی نماز میں کمی آئے گی اللہ کہیں گے حساب لو، اور جس کا حساب لیں گے وہ مارا جائے گا، کیونکہ اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، بہت 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 زیادہ ہیں۔
کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کے نعمتوں کو گننا چاہو گے گن نہیں سکو گے۔ اللہ کی ہر نعمت کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے، اور نعمتوں کو گن نہیں سکو گے تو شکریہ کہاں ادا کرو گے؟ یہ سانس لیتے ہیں نا ناک سے، ارے لے رہے نہیں، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ یہ سانس اندر جا کر اندر کی بیماری اور گندگی کو لے کے واپس آتا ہے، وہ ایک دوسری نعمت ہے۔ اندر کا سانس اندر رک جائے، ناک منہ دبا کے دیکھو، دم گھٹ کے مرنے لگے گا۔ تو سانس لیتا ہے وہ بھی ایک نعمت ہے، اور وہ سانس باہر آتا ہے وہ بھی ایک نعمت ہے۔ تو کتنی نعمتیں ہو گئی؟ ارے کتنی ہوئی؟ ایک سانس پر دو نعمتیں۔ اور رات دن میں کتنے سانس لیتا بندہ؟ 24,000۔ کتنی لیتے؟ 24,000۔ تو 24,000 شکریہ کون ادا کرے گا؟ یہ تو خالی سانس کے ہیں، یہ جسم کے پورے کتنی نعمتیں ہیں؟ ہزاروں نعمتیں جسم میں ہیں، اس کا شکر ادا کرنا۔ زمین آسمان کے بیچ میں کتنی نعمتیں ہیں؟ یہ چاند و سورج، زمین و آسمان، پہاڑ، سمندر، ہوا، بادل، کیوں یہ پھل پھول، اناج، غلے، یہ کتنے ہیں؟ اس کا شکریہ کون ادا کرے گا؟ اللہ نے ان سب کا ایک آسان راستہ بتایا، وہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لو، اللہ سب نعمتوں کا شکریہ ادا کر لیں گے۔ دیکھا کتنا آسان ہے۔ اور یہ نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اہم چیز، سب سے بڑی چیز، سب سے ضروری چیز ہے، کبھی آپ نے نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو رہا ہے، آخری رات ہے، سخت بخار ہے، آپ کے پاس بیٹھنے والوں کو ایسا معلوم ہوتا جیسے انگار کے پاس بیٹھے، گرمی اور تپش آ رہی ہے۔ حضور نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے، چلیے۔ کہا لاؤ وضو کے لیے پانی، اور وضو کو پانی لانے تک بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تھوڑی دیر میں ہوش آیا، پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ کہا وضو کا پانی لاؤ، پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر تیسری مرتبہ اٹھے، پوچھا لوگوں نے نماز پڑھی؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہے۔ اب وضو کیا، اب اٹھنا نہیں ہوتا، بیماری، کمزوری۔ ایک طرف سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا نے پکڑ کے اٹھایا، ایک طرف سے حضرت علی داماد نے پکڑ کے اٹھایا، اور دونوں گھسیٹتے ہوئے لے گئے اور صف میں لے جا کے امام کی جگہ بٹھا دیا۔ اس حال میں بھی نماز پڑھی، نماز نہیں چھوڑی، حالانکہ بخار سخت تھا، بے ہوشی پر بے ہوشی آ رہی تھی، نماز نہیں چھوڑی۔ ارے سن رہے کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی دشمن نے چھڑا مارا نماز میں اور سارا پیٹ پھاڑ دیا، انتڑیاں کٹ گئیں، آپ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ صحابہ نے دودھ ڈالا، وہ دودھ انتڑیوں سے باہر نکل گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ان کو جگاؤ۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے جاگیں گے، بے ہوش ہو گئے، ان کا پیٹ کٹ گیا، انتڑیاں کٹ گئیں، مرنے کے قریب ہیں۔ کہا نہیں، ان کے کان میں کہو امیر المومنین نماز 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 کا وقت آ گیا۔ جب ان کے کان میں کہا امیر المومنین نماز کا وقت آ گیا، نماز نماز نماز، تو اس حالت میں بھی وہ اٹھ گئے، کہنے لگے بے شک نماز پڑھنا ہے، جو نماز نہ پڑھے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس حال میں بھی آپ نے نماز پڑھی۔ کون سا حال میں؟ پیٹ کٹا ہوا ہے، انتڑیاں کٹی ہوئی ہیں، بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، پھر بھی نماز کا ڈر، نماز کا خوف، نماز کو ادا کرنے کے لیے اس حال میں بھی کھڑے ہوئے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں 80 زخم لگے ہیں۔ کتنے؟ 80۔ پورا بدن چھلنی ہو گیا ہے، بدن کے ہر حصے سے خون بہ رہا ہے،
मगरिब की नमाज का वक्त आ गया, नमाज की नीयत बांध ली, नमाज पढ़नी शुरू कर दी, सजदे में सर रखा, दुश्मनों ने सर काट लिया, लेकिन आपने नमाज नहीं छोड़ी। जख्मों में उस जंग के मैदान में भी नमाज पढ़ी। हमारे लिए क्या है मुश्किल नमाज पढ़ना? उन्होंने 80 जख्म खा के नमाज पढ़े। हजरत उमर का पेट कट गया, आंतड़ियां कट गई, फिर भी नमाज पढ़ी। हुजूर बुखार में है, बेहोश हो रहे हैं, फिर भी नमाज पढ़ी। हम अच्छा खाते पीते फिरते चलते हैं, हम नमाज न पढ़े तो इन बुजुर्गों को क्या मुंह दिखाएंगे? इसलिए सब नियत करो, जब तक दुनिया में जिएंगे नमाज पढ़ेंगे। कौन कौन नमाज पढ़ेगा? हाथ उठाओ। अरे सब उठाओ ना, पीछे वाले, दाएं बाएं वाले, अरे सब उठाओ। अल्लाह सबको कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, इस मंजर को अल्लाह देखकर खुश हो रहे होंगे कि मेरे ये हजारों बंदे मेरे अहम तरीन फरीजे को, मेरे नमाज के फरीजे को जिंदा करने के लिए दिलो जान से, शौक और ज़ौक़ से इरादा कर रहे हैं दिलों में, और हाथ उठाकर बता रहे हैं कि हम नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह को ये मंजर बड़ा पसंद आया होगा। अल्लाह ने तुम सबके हाथ उठाने को देखा है और फरिश्तों ने तुम्हारे नाम लिखे हैं। अब मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि पाबंदी से नमाज पढ़ें। पढ़ेंगे ना सब? मर जाएंगे लेकिन नमाज नहीं छोड़ेंगे। बीवी बच्चों से भी नमाज पढ़ाएंगे, बीवी बच्चों से भी नमाज पढ़ाएंगे, माँ बहनों से भी नमाज पढ़ाएंगे। हमारे घर में कोई बेनमाजी नहीं रहेगा। अल्लाह सबको कबूल